برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں موسم نے انگڑائی لے لی ہے اور اب شہریوں کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ موسمیات اور طبی حکام نے لندن میں باقاعدہ یلو ہیلتھ جاری کر دیا ہے، کیونکہ آئندہ ہفتے کے آغاز پر درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا قوی امکان ہے۔ عام طور پر ٹھنڈے رہنے والے اس شہر میں اچانک بڑھتی ہوئی گرمی کے باعث بوڑھوں اور بچوں کے لیے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ حکام نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بلا ضرورت دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ یہ الرٹ طبی اداروں کو بھی چوکس رکھنے کے لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے لندن میں اب گرمیوں کے سیزن میں درجہ حرارت گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر دنیا کی دو بڑی طاقتوں چین اور روس نے ایک مشترکہ اور سنگین پیغام جاری کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پر پلتی دہشت گردی نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ ایک حالیہ اسٹریٹجک اجلاس کے بعد جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اس کے اثرات سرحدوں سے باہر نکلیں گے۔ چین اور روس نے افغان انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی وعدوں کو پورا کرے اور اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ اس تشویش کا مقصد علاقائی امن کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ اس وقت وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں بدامنی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ یہ بیان خطے میں بدلتی ہوئی جیو سیاسی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز کی سنگینی کو واضح کرتا ہے، جس پر فوری عالمی توجہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مداحوں کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف ہونے والی ایک اہم ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس بار سب سے حیران کن فیصلہ اسٹار وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو ٹیم سے ڈراپ کرنے کا ہے، جس پر سوشل میڈیا پر کافی بحث شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ٹیم کو مضبوط بنانے کے لیے کئی سینئر کھلاڑیوں کو اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے، جس سے تجربے اور جوش کا توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فخر زمان اور سائم ایوب کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی انجری کی وجہ سے تاحال مکمل فٹ نہیں ہو سکے اور اپنا ری ہیب پروگرام جاری رکھیں گے۔ یہ سیریز پاکستان کے لیے عالمی رینکنگ میں بہتری لانے کا ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ آسٹریلوی پچز پر شاہینوں کا کڑا امتحان ہوگا۔ سلیکٹرز پر امید ہے کہ نئی ٹیم آسٹریلیا کی سخت کنڈیشنز میں بہتر نتائج دے گی۔ خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے وفاقی کانسٹیٹیوشنل کونسل میں ایک اہم درخواست دائر کی ہے، جس میں علی امین گنڈاپور کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کا موقف ہے کہ گنڈاپور سے استعفیٰ زبردستی اور شدید دباؤ کے تحت لیا گیا تھا، اس لیے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ پارٹی کے خلاف ایک بڑی سازش رچی جا رہی ہے تاکہ تحریک انصاف کو کمزور کیا جا سکے۔ اس دوران نئے وزیر اعلیٰ کی تقرری نے سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھا دی ہے۔ اس کیس کا فیصلہ صوبے کے سیاسی مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس پیچیدہ صورتحال پر کیا فیصلہ سناتی ہے، کیونکہ اس وقت تمام نظریں قانونی کارروائی پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی کے اندرونی سیاست کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ثابت ہو سکتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر جان میر عرف طور ثاقب سمیت 23 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے، جہاں سے ان کے خفیہ زیر زمین سرنگیں اور بنکرز بھی دریافت ہوئے ہیں، جنہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یہ آپریشن سرحدی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ عوام نے بھی سیکیورٹی فورسز کی اس جرأت مندانہ کارروائی کو سراہا ہے تاکہ ملک سے بدامنی کا کینسر ختم ہو سکے۔ منشیات ایک ایسی لعنت ہے جو ہمارے معاشروں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ حال ہی میں ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے کہ پنکی نامی خاتون گزشتہ 13 سال سے اس مکروہ دھندے میں ملوث ہے اور قانون کی نظروں سے بچی ہوئی تھی۔ یہ کوئی اچانک سامنے آنے والا کردار نہیں، بلکہ اس نے ایک مضبوط نیٹ ورک بنا رکھا تھا جو نوجوانوں کو تباہ کر رہا تھا۔ منشیات فروشوں کے ایسے گروہ معاشرے میں خاموشی سے زہر پھیلاتے ہیں، جنہیں جڑ سے اکھاڑنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔
पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस ने इस हवाले से एक क्रैकडाउन तेज कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी नहीं, बल्कि हमें आगाही मुहिम के जरिए तलबा और वालिदैन को इस खतरे से आगाह करना होगा। अगर आज हमने इन नासुरों को ना रोका तो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि पूरे निजाम के इस्लाह का मुतालबा करती है। कराची में कानून के रखवालों के बारे में एक अफसोसनाक इंकशाफ सामने आया है, जहां साहिल थाने के पुलिस मोबाइल को एक शहरी के अगवा के लिए इस्तेमाल किया गया है। मुतासरा कॉन्ट्रैक्टर ने दावा किया है कि इसे पुलिस मोबाइल में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले जाया गया, जहां इस पर तशद्दुद किया गया और जबरदस्ती खाली चेक्स और कुछ कानूनी मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ये वाकया पुलिस की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मुतासरा शख्स का कहना है कि वो इंसाफ के लिए आला हुक्काम की तरफ देख रहा है, क्योंकि सरकारी गाड़ी का इस तरह जुर्म में इस्तेमाल होना किसी बड़े नेटवर्क की मौजूदगी का इशारा देता है। पुलिस हुकाम ने मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है ताकि मुलव्विस अहलकारों को गिरफ्तार किया जा सके। शहर में इस वाक़े के बाद खौफ की लहर दौड़ गई है और शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। अब देखना यह है कि सिस्टम इन मुजरिमों को कैसे बेनकाब करता है।